السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے نماز کی سنتیں۔ نماز میں کتنی سنتیں ہیں اور کون کون سی چیز سنت کے زمرے میں آتی ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کے انگلیوں کو اپنے حال پر رکھنا۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، مردوں کے لیے کانوں تک اور عورتوں کے لیے کندھوں تک۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً مردوں کا ناف کے نیچے اور عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا۔ نمبر 4، مردوں کا اس طرح ہاتھ باندھنا کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر رکھ لے اور دائیں انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کلائی کو پکڑ لینا اور 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھانا۔ نمبر 5، امام، مقتدی اور منفرد کا ثنا پڑھنا۔ نمبر 6، امام، منفرد اور مقتدی سب کا سورہ فاتحہ ختم ہونے پر آہستہ سے آمین کہنا۔ نمبر 7، مردوں کا رکوع کی حالت میں اچھی طرح جھک جانا کہ پیٹھ، سر اور سرین سب برابر ہو جائیں۔ نمبر 8، رکوع میں مردوں کا دونوں ہاتھوں کو پہلو سے جدا رکھنا، قوما میں امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا لک الحمد اور منفرد کا دونوں کہنا۔ نمبر 9، سجدے کی حالت میں مردوں کا پیٹ کو رانوں سے اور کوہنیوں کا پہلو سے علیحدہ رکھنا اور بازو کا زمین سے اٹھا ہوا رکھنا۔ نمبر 10، قعدہ اولیٰ اور آخرہ دونوں میں مردوں کے لیے اس طرح بیٹھنا کہ دایاں پیر انگلیوں کے بل کھڑا ہو، اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، بایاں پیر زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھے ہوئے ہو اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح ہوں کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کی طرف ہوں۔ نمبر 11، امام کا بلند آواز سے اور مقتدی اور منفرد کا آہستہ آواز سے تکبیرات اور سلام کہنا۔ نمبر 12، امام کا سلام میں تمام مقتدیوں کی اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کی نیت کرنا اور مقتدیوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی اور ساتھ رہنے والے فرشتوں کی نیت کرنا۔ اگر امام دائیں طرف ہو تو دائیں سلام میں اور بائیں طرف ہو تو بائیں سلام میں اور اگر بالکل سامنے ہو تو دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرنا۔ نمبر 13، مقتدیوں کا ہر رکن مثلاً تکبیر تحریمہ، رکوع، قوما، سجدہ وغیرہ کو امام کے ساتھ ہی بلا تاخیر ادا کرنا۔ یہ 13 چیزیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں یہ سنت کہلاتی ہیں اور اس کا حکم میں بتا چکا ہوں کہ اگر کبھی کبھار آپ سے چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے عادت بنا لی ان میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑنے کی تو پھر آپ گناہگار کہلائیں گے۔ اب سنتوں کے بعد آپ سے 2 مسائل کا ذکر کرنے لگا ہوں جو ہمارے ساتھ اکثر پیش آ جاتے ہیں۔ وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم امام سے اکثر اوقات کسی نہ کسی چیز میں نماز کے کسی رکن میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر قعدہ اولیٰ میں امام مقتدی کے اتحیات تمام کرنے سے پہلے کھڑا ہو جائے، یعنی آپ دوسری رکعت ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، امام ابھی آپ کے اتحیات پوری نہیں ہوئی تشہد تک اور امام کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کہہ کے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اتحیات پوری کر کے کھڑے ہوں گے۔ اگرچہ یہ احتمال ہو کہ امام رکوع میں چلا جائے گا، یعنی آپ کو یہ خطرہ بھی ہے کہ اگر میں ابھی یہ تشہد پوری کرتا ہوں اور جب تک میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں گا تو امام صاحب جو ہے نا رکوع میں جا چکے ہوں گے۔ اگر ایسا ہے بھی تب بھی آپ کو یہ تشہد کی مقدار پڑھنا ہے، یہ تشہد تک پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ آپ ہر حال میں پڑھیں گے۔ تو اگر اس طرح کی صورت پیش آ گئی تو تشہد کے بعد 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر قیام کر کے رکوع میں چلا جائے۔ اب آپ نے جب تشہد پوری کی اور آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے تھے امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر ٹھہر کر آپ کو بھی رکوع میں چلے جانا چاہیے اور اسی طرح ترتیب وار سب ارکان ادا کرتا رہے، چاہے امام کو کتنی ہی دیر بعد جا کر پائے۔ اسی طرح قعدہ اخیرہ میں یعنی آخری قعدے میں جو 4 رکعت والی نماز میں اگر امام مقتدی کے اتحیات پوری کرنے سے پہلے سلام پھیر دے، 2 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت، ابھی آپ نے اتحیات بھی پوری نہیں کی تشہد تک اور امام نے سلام پھیر دیا، تو مقتدیوں پر واجب ہے کہ وہ اتحیات عبدہ و رسولہ تک پوری کر کے سلام پھیرے۔
البتہ رکوع یا سجدے وغیرہ میں اگر مقتدیوں نے تسبیح نہ پڑھی ہو اور امام رکوع یا سجدے سے اٹھ جائے تو تسبیح چھوڑ کر امام کے ساتھ ہی کھڑا ہونا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر امام قرات شروع کر چکا ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ اب وہ ثنا نہ پڑھے، آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بس ہاتھ باندھ لو اور قرات سننا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب چاہے قرات جہری ہو یا سری، اب اگر ظہر یا عصر کی نماز میں آپ گئے اور امام تکبیر کہتے ہوئے نماز شروع کر چکا تھا تو اب آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ابھی جیسے ہی آپ پہنچے تو امام نے اس وقت اللہ اکبر کیا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ امام نے ابھی تک ثنا نہیں پڑھی ہوگی تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہ سنا نہیں یا آپ ابھی وہاں سے پیچھے سے آ رہے تھے اور اتنے ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کہ ثنا پڑھ چکے ہوں گے امام صاحب، تو اب آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس تکبیر کہتے ہوئے آرام سے کھڑے ہو جائیں۔ اور جس سے کوئی رکعت نکل گئی ہوتی ہے، جو مسبوق کہلاتا ہے، وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد پوری نماز کرنے کے بعد جب کھڑا ہو تو اس وقت ثنا پڑھے۔ یہ 2 مسائل جو ضروری تھے وہ آپ کو بتا دیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔